حسین کی محبت نبی کی محبت ہے۔ بے شک کیا ہے حسین کی محبت؟ نبی کی محبت۔ علی کی محبت نبی کی محبت۔ علی کی محبت زور سے بولو، نبی کی محبت۔ جو نبی سے محبت کرے گا وہ علی سے بھی محبت کرے گا، جو علی سے محبت کرے گا وہ نبی سے بھی محبت کرے گا، ہے نا؟ لیکن ایک بات بتاؤں، محبت جو ہے وہ اس کا ایک دائرہ ہے۔ اس دائرے میں رہ کے آپ محبت کریں گے تو آپ کی محبت ٹھیک، اور جب آپ دائرے سے نکل جائیں گے تو وہ محبت آپ کو نقصان دے گی۔ نبی فرماتے ہیں علی ایک گروہ وہ ہوگا جو تجھ سے محبت کر کے جہنم میں جائے گا، وہ رافضیوں کا گروہ ہوگا، اور ایک گروہ وہ ہوگا جو تجھ سے نفرت کر کے جہنم میں جائے گا، وہ خارجیوں کا گروہ ہوگا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ شیعوں نے، رافضیوں نے علی سے محبت کی، اہل بیت سے محبت کی، مگر انہوں نے محبت کا جو دائرہ ہے اس دائرے سے نکل کے محبت کی۔ ہر چیز کا ایک دائرہ ہے، ہر چیز کی ایک محبت ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ میں علی سے محبت نہیں کرتا تو ہم تو اسے مسلمان ہی نہیں مانتے۔ کوئی یہ کہے کہ میں اہل بیت سے محبت نہیں کرتا، ہم تو اسے مسلمان ہی نہیں مانتے۔ بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ میں علی سے محبت نبی سے بڑھ کر کرتا ہوں تو پھر یہ محبت کا دائرہ اس کا غلط ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ علی کے صدقے میں نبی کو نبوت ملی تو پھر اس کی محبت کا دائرہ یہ غلط ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ کوئی یہ کہے کہ حضرت آدم کی دعا، حضرت آدم کی توبہ اہل بیت کی وجہ سے ان کے صدقے میں قبول ہوئی تو یہ محبت کا دائرہ غلط ہے۔ ہر چیز ایک دائرے کی حد تک ہے۔ جی بات ہے کہ نہیں؟ ہر چیز کا ایک دائرہ ہے۔ آج کل زمانے میں بڑی خرافاتیں شروع ہو گئیں، کوئی اہل بیت کے نام پر سارے مسلمانوں کو کافر کہنے میں لگا ہے۔ میاں ایک بات بتاؤ، ہم ڈنکے کی چوٹ پر کہتے ہیں کہ خدا کی قسم کھا کے کہتے ہیں اہل بیت کی محبت کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا، لیکن محبت دائرے میں ہوگی جب کام چلے گا۔ اگر آپ دائرے سے نکل کے محبت کرو گے تو کام نہیں چلے گا۔ یہ کان کھول کے سن لیں، بلکہ مصطفیٰ نے تو یہاں تک فرمایا کہ لوگو میں صرف یہ چاہتا ہوں، میں نے تمہارے ساتھ بہت احسان کیا، لوگو میں نے تمہیں کلمہ دیا، لوگو میری وجہ سے تمہیں ایمان ملا، لوگو میری وجہ سے تمہیں قرآن ملا، لوگو میری وجہ سے تمہیں عزتیں ملی، لوگو میری وجہ سے تمہیں اللہ نے دولتیں دی، لوگو میری ہی وجہ سے اللہ تمہیں جنت دے گا، لوگو میری ہی وجہ سے تمہاری شفاعت ہوگی، لوگو میری ہی وجہ سے اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرمائے گا، لوگو میں ہی تمہاری قبر میں جلوہ دکھانے آؤں گا، لوگو پچھلی امت اگر گناہ کرتی تو اس کے ماتھے پر لکھ جاتا، لیکن میری برکتیں ہے کہ اللہ نے یہ چیز بھی تم سے دور کر دی، اتنے احسان ہے۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں ان احسانوں پہ میں تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتا، ان احسانوں کے بدلے میں تم سے کوئی چیز نہیں چاہتا، بلکہ قرآن میں ہے الا المودۃ فی القربى، میرے نبی فرماتے ہیں میں یہ چاہتا ہوں کہ میری اہل بیت سے محبت کر لینا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ان سب پر میں کیا چاہتا ہوں؟ میری اہل بیت سے محبت کر لینا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے بھائیوں کہ نہیں آ رہی ہے؟ ہاں، کچھ لوگ جو ہیں اہل بیت سے محبت نہیں کرتے، وہ خارجی کا گروہ ہے، وہ بھی جنتی نہیں ہے۔ اہل بیت سے محبت تو ایمان کا حصہ ہے، لیکن محبت کا دائرہ ہے۔ کیا ہے؟ محبت کا دائرہ ہے۔ ہاں، اب کوئی یہ کہے کہ علی کے در سے نبوت ملی، کوئی یہ کہے کہ علی کے در سے رسالت ملی تو یہ نہیں مانیں گے۔ نبی کے در سے علی کو مرتبہ ملا یہ مانیں گے، ہمارا ایمان یہ بات ہے کہ نہیں؟ الٹا نہیں مانیں گے ہم۔
ہم الٹا یار جو ٹرین کا انجن ہے انجن ہی رہے گا, ڈبے میں کتنا بھی پیسے لگا دے مگر ڈبہ رہے گا انجن کے پیچھے ہی. بات ہے کہ نہیں بھائی؟ انجن کے آگے ہم ڈبے کو نہیں مان سکتے, اور جو ڈبے کو انجن کے آگے کر دے گا وہ راستہ بھٹک جائے گا. بھائی بات ہے کہ نہیں؟ ہاں وہ راستہ بھٹک جائے گا. تو ان رافضیوں نے کیا کیا, مولا علی کو نبی سے بڑھانا شروع کر دیا اور پھر محبتوں میں الٹی سیدھی روایتیں پیش کرنا شروع کر دی. یہ نہیں مانیں گے, ہاں یہ ہم مانتے ہیں کہ علی کی محبت ایمان کا حصہ ہے. اگر کوئی علی سے محبت میں کمی کرے, علی سے دشمنی کرے, علی سے عداوت کرے تو ہم اسے مسلمان نہیں مانتے. بے شک سبحان اللہ. بھائی بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ یہ بڑی خرافاتیں چل رہی ہیں آج کل. بلکہ نبی نے تو فرمایا کہ میں اپنے بعد 2 چیزیں چھوڑ رہا ہوں تمہارے درمیان. کتنی چیزیں؟ 2 چیزیں. زور سے بولیں پیچھے والے بھی. بڑے کام کی بات بتا رہا ہوں. ایسی چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جس کی وجہ سے ہماری جو یہ امت مسلمہ ہے نا, یہ کئی فرقوں میں بٹی پڑی ہے. بڑے لڑائی جھگڑے, بڑے معاملے, اور یہ لڑائی جھگڑے آج سے نہیں ہیں, یہ مولا علی کے ٹائم سے چلے آ رہے ہیں, بلکہ اس سے بھی پہلے سے حضرت عثمان غنی کے ٹائم سے چلے آ رہے ہیں. حضرت عثمان غنی کا نام سنا آپ نے کہ نہیں سنا؟ نبی کے صحابی ہیں, نبی کے داماد ہیں, نبی کی 2 بیٹیاں عثمان غنی کو ہیں. کتنی بیٹیاں ہیں؟ اسی لیے کہا ذوالنورین, 2 نور والے. 2 بیٹیاں حضرت عثمان کو ہیں, اور خلفائے راشدین میں سے 3 نمبر کے خلیفہ ہیں. یہ اختلاف کہاں سے شروع ہوا ذرا میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں, اس کے بعد میں آگے بڑھوں گا. حضرت عثمان غنی سے اختلاف کی پہل جڑ یہاں سے شروع ہوئی. حضرت عثمان غنی جلیل القدر صحابی, نبی کے پسندیدہ صحابی, نبی کے چہیتے صحابی, نبی کے داماد, 2 بیٹیاں یکے بعد دیگرے. حضرت عثمان غنی کو جامع القرآن حضرت عثمان غنی. یہ جو قرآن ہے نا آپ پڑھتے ہیں, یہ اس طرح سے نہیں تھا. کہیں پتھر پہ لکھ دیا گیا تھا, کہیں ہرن کی کھال پر تھا, کہیں درخت کے پتے پر تھا, کہیں کسی ٹھیکری پر تھا. اس طریقے سے جیسے نازل ہوا لکھا جاتا تھا. حضرت عثمان نے پورے قرآن کو جمع کیا. کتنا بڑا کام کیا, جامع القرآن ہیں آپ, کتنا بڑا مرتبہ ہے. لیکن حضرت عثمان غنی جب خلیفہ بنے اور خلافت کی کرسی سنبھالی, مسند خلافت پر حضرت عثمان غنی براجمان ہوئے, تو لوگوں اس وقت دنیا اسلام میں صرف ایک ہی خلیفہ ہوتا تھا, وہ حضرت عثمان غنی تھے. لیکن کچھ لوگوں نے بغاوت شروع کر دی. اور بغاوت کس طرح سے شروع کر دی؟ حضرت عثمان غنی کی مہر چرائی. کیا کیا؟ جس سے ٹھپا لگاتے تھے نا, مہر چرائی. حضرت عثمان غنی کی مہر چرا کر حضرت عثمان غنی کے غلام کو خرید لیا. خریدنا سمجھتے ہو؟ رشوت سے خرید لیا. کسی بڑے ادھیکاری کے آپ اس کے اسسٹینٹ کو یا اس کے اسٹینو کو خرید لے, جیسے اس کو خرید لیا. جتنی کہے گا منہ مانگی قیمت دیں گے, لیکن جو جھوٹا خط ہم لکھیں گے اس پر عثمان غنی کی مہر لگائیں گے, وہ خط لے کر تجھے جانا ہوگا تاکہ اختلاف شروع ہو جائے, عثمان غنی مجرم جو ہے قرار دے دیے جائیں. حضرات پیسے سے بڑے بڑے اچھے بک جاتے ہیں. حضرت عثمان غنی کا یہ غلام بک گیا, مہر چرا لی گئی, غلام بک گیا. توجہ ہے آپ کی؟ غلام بک گیا. اس کے بعد میں آگے تھوڑی سی آپ کو معلومات ہونا چاہیے کہ ہم اسلام میں ہیں, یہ اختلاف ہے کیوں, یہ پتہ ہونا چاہیے اختلاف ہے کیوں. بس یہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ معاملہ کیا ہے, بس ایسے ہی ہم علم اٹھا رہے ہوتے ہیں, ایسے ہی شور مچا رہے ہوتے ہیں, ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ معاملہ کیا ہے. بات سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ ہاں اللہ اللہ. اب ذرا غور کریں آپ. حضرت عثمان غنی کی مہر چرائی گئی, ان کے غلام کو خریدا گیا, اور
حضرت عثمان غنی کا گھوڑا بھی حاصل کر لیا گیا کسی طریقے سے. خط لکھا کنہوں نے؟ جو ظاہر میں تو مسلمان تھے مگر خرافاتی تھے. یہ خرافاتی یہاں سے شروع ہو رہے ہیں. ظاہر میں نمازیں پڑھتے تھے, ظاہر میں داڑھی بھی تھی, ظاہر میں چہرے پہ جو ہے داڑھی بھی تھی, سر پہ ٹوپی بھی تھی, سر پہ امامہ بھی تھا, نمازیں بھی پڑھتے تھے, انہی جماعتوں میں رہتے تھے. لوگوں کان کھول کر سنو, مگر تھے خرافاتی, تھے بلوائی, تھے مخالفین, تھے منافقین. ان کا کام تھا نفاق پیدا کرنا, ان کا کام تھا مسلمانوں کے اندر دو گٹ بنانا, ان کا کام تھا مسلمانوں میں جنگ کرانا, ان کا کام تھا اسلام کو نقصان پہنچانا, ان کا کام تھا مسلمانوں کو تکلیفیں پہنچانا. یہ کام تھا. اب ذرا غور کریں, حضرت عثمان غنی نے حضرت ابو بکر صدیق کے بیٹے کو عبداللہ ابن ابو بکر کو کیا کیا؟ ایک جگہ کا گورنر بنا کے بھیجا. کیا بنایا؟ گورنر. سمجھ رہے ہیں آپ؟ گورنر بنا کے بھیجا. گورنر کس نے بنایا؟ حضرت عثمان غنی نے. وہ گورنر بنا کے بھیجا. گورنر جب وہ چلنے لگے تو مخالفین نے کیا کیا؟ خط لکھا. کس کو خط لکھا معلوم ہے؟ جو پہلے سے وہاں گورنر موجود تھا اس کو خط. اس خط میں معلوم ہے کیا لکھا؟ اس خط میں یہ لکھا کہ ابو بکر کا بیٹا, ابو بکر کا بیٹا آ رہا ہے, اس کا آپ مرڈر کر دینا. اور عثمان غنی کی مہر لگا دی. کیا کر دی؟ حضرت عثمان غنی کی مہر لگا دی. اب ذرا آپ توجہ کرنا, آپ توجہ کرنا. اور ایک تاریخ کے مطابق یہ ہے کہ حضرت ابو بکر کے بیٹے گورنر تھے اس جگہ کے. تو ایک نیا گورنر انہوں نے بھیجا اور یہ بھیجا کہ یہ خط تجھے ہم دے رہے ہیں اور ابو بکر کے بیٹے کا مرڈر کر دینا اور تو جو ہے وہاں گورنر کی کرسی پہ بیٹھ جا. یہ خط میں لکھ دیا. اللہ اللہ, ذرا غور کرنا. جب خط کھول کے دیکھا تو بلوائیوں کو تو پتہ ہی تھا, انہیں تو یہ بونڈر کرنا ہی تھا. خط کھولا تو خط میں لکھا تھا کہ ابو بکر کے بیٹے کا مرڈر کر دینا. اور ابو بکر کون ہے؟ جلیل القدر صحابی, نبی کے سب سے پہلے خلیفہ. بات ہے کہ نہیں؟ سب سے پہلے خلیفہ نبی کے. تو مجھے بتائیے مسلمانوں کے دلوں میں ان کی بڑی عزت تھی اور ان کے بیٹے بھی, ظاہر سی بات ہے ان کی عزت بھی مسلمانوں کے دل میں تھی. تو جب خط دیکھا کھول کے, وہ ساتھ میں جا رہا تھا نوکر حضرت عثمان غنی کا, قافلے کا گھوڑا بھی انہی کا تھا. اللہ اللہ, ذرا غور کرنا. جب خط کھول کے دیکھا گیا تو اس میں لکھا تھا کہ ابو بکر کے بیٹے کا مرڈر کر دیا جائے. کہا بھئی یہ کون سی چال ہے؟ حضرت ابو بکر کے بیٹے کو گورنر بھی عثمان غنی بنا رہا ہے اور مرڈر کرنے کا حکم بھی یہی دے رہا ہے. یہ کون سی دوہری چال ہے؟ مگر وہ خط ان کا نہیں تھا. بلوائیوں کی یہ چال تھی. مہر چرائی گئی تھی, گھوڑا چرایا گیا تھا, غلام خریدا گیا تھا. کہا دیکھو غلام بھی ان کا ہے, گھوڑا بھی ان کا ہے اور یہ خط بھی ان کا ہے, مہر بھی ان کی ہے. اللہ اللہ, ذرا غور کرنا. اب یہ حضرت ابو بکر کے بیٹے کو حضرت عبداللہ کو بھی دکھایا گیا. دیکھو تمہارے ساتھ کیسی سازش کی جا رہی ہے, تمہارے ساتھ کیسی چال چلی جا رہی ہے. تمہارے مرڈر کرنے کا حکم ہے اس میں. تمہیں ایک طرف تو گورنر بنایا جا رہا ہے, دوسری طرف تمہارے مرڈر کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے. اللہ اللہ, یہ جلیل القدر صحابی کے بیٹے تھے. حضرت عبداللہ بہت بڑے عالم تھے, یہ دور اندیش تھے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے یہ خط مجھے دے دیا جائے, مگر جب تک میں اس کی تحقیق نہ کر لوں, جب تک میں کوئی حکم نہیں دوں گا, میں جب تک اس کی پڑتال نہ کر لوں, جب تک عثمان غنی کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا. میں مدینہ جا کے پہلے تحقیق کروں گا. حضرت ابو بکر کے بیٹے حضرت عبداللہ نے کہا پہلے تحقیق کروں گا, اس کے بعد کوئی ڈیسیژن لیا جائے گا. صحابی کے بیٹے کیا کہہ رہے ہیں؟ پہلے تحقیق کی جائے گی, اس کے بعد کوئی ڈیسیژن ہوگا. لیکن یہ بلوائی جو تھے, یہ جو منافق تھے, انہیں تو بات مل گئی. بولے بھائی نہیں ہم نہیں مانیں گے. انہوں نے جاتے ہی کیا کام کیا؟ حضرت عثمان غنی کے گھر کا گھیراؤ کر لیا. کیا کر لیا؟ حضرت عثمان غنی کے گھر کا گھیراؤ کر لیا. اب بڑے بڑے صحابہ کی میٹنگ ہوئی. اور یہ کس وقت کا معاملہ تھا یہ بھی میں بتاؤں. یہی مہینہ چل رہا تھا,
اس لیے یہ بات مجھے بتانا ضروری ہے، حضرت عثمان غنی کی شہادت کسی مہینے میں ہوئی ہے؟ ذوالحج کے مہینے میں۔ سارے صحابہ حج کرنے کے لیے گئے تھے، انہیں پتا تھا، بلوائیوں کو، منافقوں کو پتا تھا اگر صحابہ رہیں گے تو ان کے سامنے گڑبڑ نہیں کر سکتے، ایسے موقع سے گڑبڑ کرو تاکہ سارے صحابہ حج کرنے چلے جائیں، وہاں مدینے میں کوئی نہیں ہوگا، ہم جیسا چاہیں گے ویسا کر لیں گے۔ مشکل سے پورے مدینہ میں 10 سے 15 صحابہ موجود تھے، مولا علی بھی تھے ان میں، حضرت حسن تھے، حضرت حسین تھے، اور تھے بس 10-15 صحابہ بمشکل، باقی سب حج کرنے کے لیے گئے تھے۔ توجہ ہے آپ لوگوں کی؟ انہوں نے حضرت عثمان غنی کے گھر کا گھیراؤ کر لیا، جسے ہم کہتے ہیں محاصرہ کرنا، کر لیا۔ مرڈر کریں گے عثمان غنی کا۔ کیوں ایسا کیا انہوں نے؟ جبکہ کام بھی انہی کا تھا، کام بھی مہر بھی انہوں نے چرائی تھی، کام بھی انہی کا تھا، اور مرڈر پہ بھی یہی تل گئے۔ حضرت علی نے جو چند صحابہ تھے انہیں اکٹھا کر کے میٹنگ کی، اور حضرت عثمان غنی بھی اس میٹنگ میں موجود، ان کے گھر پہ جا کے میٹنگ ہوئی۔ خود حضرت ابو بکر کے بیٹے عبداللہ موجود، جن کے مرڈر کے لیے اس خط میں لکھا تھا۔ حضرت عبداللہ نے بتایا گھوڑا کس کا ہے یہ؟ حضرت عثمان غنی نے فرمایا میرا۔ سچے تھے؟ یہ غلام کس کا ہے؟ کہا میرا۔ کہا یہ مہر کس کی ہے؟ کہا میری۔ کہا یہ خط کس کا ہے؟ آپ نے فرمایا مجھے پتا نہیں۔ جو سچ تھی وہ سچ تھی، گھوڑا اپنا تھا، بتایا میرا ہے۔ کہا مجھے اس خط کے بارے میں کوئی پتا نہیں، کہا اس میں مجھے مارنے کا حکم دیا گیا، کہا یہ کسی کی سازش ہے، مجھے پتا نہیں۔ اگر میں آپ کو مارنے کا حکم دیتا تو گورنر کیوں بناتا؟ حضرت عبداللہ کے بات سمجھ میں آ گئی، ذہن سے بات بالکل نکل گئی، ذہن صاف ہو گیا۔ سبحان اللہ بولو نا یار، ذہن صاف ہو گیا، بات بالکل نکل گئی۔ حضرت عبداللہ نے فرمایا کہ اب کوئی بھی عثمان غنی کی طرف ہاتھ نہیں بڑھائے گا، جو ان سے دشمنی کرے گا وہ میرا دشمن ہے۔ مولا علی نے سختی کے ساتھ فرما دیا کوئی بھی عثمان غنی کی طرف ہاتھ نہیں بڑھائے گا۔ لیکن ان بلوائیوں نے اس طریقے سے گھیرا لگا رکھا تھا، اس طریقے سے گھیرا لگا رکھا تھا کہ یہ جو تھے ماننے کو تیار نہیں تھے۔ صحابہ کی تعداد کم تھی، پھر بھی مولا علی نے معلوم ہے کیا کیا؟ حضرت عثمان غنی کی حفاظت کے لیے اپنے دونوں بیٹے حسن اور حسین کو لگا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں معاذ اللہ کہ عثمان غنی کی شہادت میں مولا علی کا ہاتھ تھا۔ یہ خارجیوں کا الزام غلط ہے، مولا علی نے اپنے دونوں بیٹوں کو لگایا تھا۔ کان کھول کے سنو، عثمان غنی کی حفاظت پر لگے رہنا، چاہے حسن کچھ بھی ہو مگر یہاں سے نہیں ہٹنا۔ یار اپنے دونوں بیٹوں کو لگا دیا، اپنے جگر کے ٹکڑوں کو لگا دیا مولا علی۔ 40 دن تک حضرت عثمان غنی کے گھر کا محاصرہ رہا۔ 40 دن تک حضرت عثمان غنی پر ظالموں نے پانی بند کر دیا۔ کتنا بڑا یار، کبھی عثمان غنی کی شہادت کو بھی سنا کرو لوگوں۔ کربلا میں 3 دن تک پانی بند کیا تھا ظالموں نے، لیکن یہاں 40 دن تک آپ کے گھر میں پانی نہیں جانے دیا ظالموں نے۔ جب 40 دن ہوئے، حضرت عثمان غنی اپنے گھر میں ہی 40 دن قید رہے۔ ہائے ہائے، کون عثمان غنی کو قید کیا 40 دن؟ وہ عثمان غنی کہ جو کافروں کے گھروں میں مسلمان غلام ہوتے تھے، ان پر کافر ظلم کرتے تھے، عثمان غنی اپنا مال دے کے انہیں آزاد کراتے تھے۔ آج اس عثمان غنی کو قید کر دیا گیا۔ اللہ اللہ، جنہوں نے ہزاروں اور سینکڑوں غلام عثمان غنی نے اپنا مال خرچ کر کے آزاد کرائے تھے، آج اسی عثمان غنی کو قید کر دیا گیا۔ جس عثمان غنی نے اپنے پیسے سے سینکڑوں کنویں کھدوائے تھے تاکہ لوگ پیاسے نہ رہیں، پانی پیے، آج اسی عثمان غنی پہ پانی بند کر دیا گیا۔ ذرا غور کریں یار، تاریخ کیسے کیسے موڑ لیتی ہے۔ لوگوں کون کر رہا؟ یہ ٹوپی اور داڑھی والے کر رہے تھے، مگر وہ ظاہر میں تو مسلمان تھے مگر اندر ان کے ایمان نہ تھا۔
جب 40 دن مکمل ہوئے تو ان ظالموں نے پیچھے سے حضرت عثمان غنی کے گھر کی چھت توڑ کے اندر داخل ہو گئے. حسن اور حسین تو دروازے کی جانب کھڑے ہیں مگر یہ پیچھے سے چھت توڑ کے اندر داخل ہوئے. اور حضرت عثمان غنی اس وقت قرآن کی تلاوت کر رہے تھے جب بلوائی آپ کے گھر میں داخل ہوئے. حضرت عثمان غنی کے سامنے قرآن رکھا ہے. حضرت عثمان غنی قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں. ظالموں نے پیاسے عثمان غنی پر حملہ کر دیا. حضرت عثمان غنی پر خنجر کا وار کیا. حضرت عثمان غنی پر تلواروں سے وار کیا. 40 دن کے پیاسے عثمان غنی پر، دماد پیمبر پر، لوگوں جامع القرآن پر، خلفائے راشدین میں جن کا نام آتا ہے اس عثمان پر، نبی کے تیسرے خلیفہ پر انہوں نے وار کیا. حضرت عثمان کے جسم سے جو خون نکلا، جو سامنے قرآن تھا اس کو جا کے دل پر قرآن کے ورق عثمان کے خون سے لہو لہال ہو گئے. اللہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا. اور جب حضرت عثمان کو شہید کیا مولا علی کو پتا چلا تو آپ نے اپنے دونوں شہزادوں کو پہ بہت سختی کی، بہت سختی کی. میں نے تمہیں لگایا تھا یہاں پر پہرے کے لیے، کیسے عثمان غنی کو شہید کیا گیا؟ جواب دو. دونوں شہزادوں نے کہا بابا جان ہم جہاں کھڑے تھے خدا کی قسم وہاں پرندے نے بھی پر نہیں مارا. ہم جہاں کھڑے تھے وہاں سے کسی کو نہ آنے دیا نہ جانے دیا. یہ کام تو اوپر چھت توڑ کے کیا گیا ہے، ہمارے علم میں نہیں ہے. بس یہیں سے 2 گٹوں میں قوم بٹ گئی. 2 گٹوں میں قوم بٹ گئی. ایک تو وہ گٹ ہو گئی یہی بلوائی جنہوں نے مارا تھا. اب یہ کہنے لگے فلاں کو سولی چڑھاؤ، اسے چڑھا دو، اسے مار ڈالو. عثمان غنی کے مارنے میں ان کا ہاتھ ہے. مولا علی جو علم کا دروازہ ہے آپ نے فرمایا تحقیق کی جائے، تحقیق کے بعد جو اس کے اندر ملزم ہوگا اسی کو سزا دی جائے گی. صحیح تھی مولا علی کی بات. ایسے تھوڑی نہ کسی کو بھی اٹھا. آج بھی اگر کسی قاتل کو سزا دی جاتی ہے ڈائریکٹ نہیں، پہلے سنوائی ہوتی ہے، کورٹ میں گواہ پیش کیے جاتے ہیں اور جب سارے ثبوت اس کے سامنے آ جاتے ہیں پھر حاکم اس کو سزا عمر قید سناتا ہے یا پھانسی کی سزا سناتا. بھائیو ایسے ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ مولا علی نے فرمایا جو ملوث ہے تحقیق کر لی جائے. جب تحقیق کی جائے گی جو اس میں مجرم ہوگا اسی کو سزا دی جائے گی. لیکن یہ کہاں ماننے والے تو بس 2 گٹوں میں یہیں سے شروع ہو گیا معاملہ. پھر جو چلا ہے تو میرا یہ موضوع آج نہیں ہے، بڑا لمبا چلا، بڑا مسلمانوں کا نقصان ہوا. یہ گٹ بندی جب ہی سے چلی آ رہی ہے بڑھتے بڑھتے آج یہ زہر آج کے مسلمانوں میں بھی. سمجھ رہے ہیں؟